یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو نماز پڑھو۔ جب امام علی مقام کے قاصد نے آ کر کہا ظالم جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے بلکہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھو لیکن یزید کی بیعت پہلے کرنی ہوگی، یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو ہم مروت نہیں کریں گے، نماز شروع کر دی تو سجدے میں سر کاٹ دیں گے۔ تو جانتے امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہہ دو، یزیدیوں سے جاؤ جا کر یہ کہہ دو حسین نہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہے اور نہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اور نہ نماز چھوڑوں گا۔ جاؤ کہہ دو کہ دھمکیاں دینا بند کر دیں، اگر یہ حالت سجدہ میں سر کاٹنے پر تلے ہیں تو حسین بھی سجدے میں سر کٹانے پر تلا ہے۔ میں سر کٹا تو سکتا ہوں لیکن نماز قضا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں علماء موجود ہیں، آپ پوچھئے اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھئے گا، ایک آدمی اگر نماز میں ہے اور حالت نماز میں کہیں سے سانپ یا بچھو آ گیا، کوئی موذی جانور، اور اس کو یقین ہے کہ یہ مجھے ڈنک مار دے گا، ڈس لے گا، تو ایسی صورت میں کیا وہ نماز توڑ سکتا ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا شریعت کی اجازت ہے کہ وہ نماز توڑ کر اسے مارے اور اپنی جان بچائے۔ اس وقت جان بچانا فرض ہے، نماز بچانا نہیں۔ اس کو مارو، جان بچاؤ اور پھر اپنی نماز پھر ادا کر لو، اور صرف اپنے لیے نہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ سو رہا ہے کمرے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک کہیں سے کوئی سانپ بچھو آ گیا اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے نماز توڑ کر اسے نہیں مارا تو یہ بچے کو ڈس لے گا، بچے کو ڈنک مار دے گا، تو بچے کی جان بچانے کے لیے بھی شریعت نے آپ کو نماز توڑنے کی اجازت دی۔ اب آپ بتائیے کہ جان بچانا ایسی صورت میں فرض، اور بھی بہت اس کی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا، صرف آپ کو یہ کہوں گا ذرا بتائیے وہ 22,000 خون کی پیاسی تلواریں جنہوں نے امام علی مقام کے ننھے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، 6 ماہ کے لگتے جگر کے سوکھے حلقون پر تیر چلایا، جنہوں نے امام حسین کے بھانجوں اور محمد کو نہیں چھوڑا، یعنی اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ظالموں نے چھوڑا نہیں ہے۔ امام کو پتا تھا اگر ان ظالموں کے سامنے میں نے سجدے میں سر کو جھکایا تو یہ میرے خون کی ننگی پیاسی تلواریں یہ میری گردن کو کاٹ دیں گی۔ امام علی مقام کیا شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے تھے کہ ایسے میں جان بچانا فرض ہے، جان بچ جائے تو نماز پھر کبھی ادا کر لیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ حالات کیسے ہیں، ایسے میں اگر سجدہ کیا تو یہ ظالم گردن مار دیں گے، لیکن امام جانتے تھے اگر آج جان بچانے کے لیے میں نے نماز کو قضا کر دیا تو قیامت تک جب بھی کربلا کی داستان لکھی جائے گی، جب بھی خطیب منبر پر کھڑے ہو کر کربلا کے واقعات بیان کرے گا تو لکھنے والا لکھے گا حسین نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، خطیب کہے گا حسین نے نماز کو قضا کر دیا تھا۔ امام جانتے تھے اگر میں آج چھوڑوں گا تو قیامت تک کے لیے چھوڑنا مثال بن جائے گا، اور اگر میں جان پر کھیل کر جان کی پرواہ کیے بغیر آج نماز ادا کروں گا تو قیامت تک کے لیے میرا سجدہ کرنا نانا کے امت کے لیے مثال بن جائے گا۔ اسی لیے میرے امام نے بتا دیا، حالت سجدہ میں سر کٹا کے میرے امام نے بتا دیا حسین کو یقیناً بیٹے بھی پیارے ہیں، بھتیجے بھی پیارے ہیں، بھانجے بھی پیارے ہیں، بھائی بھی پیارے ہیں، اپنا خیمہ بھی پیارا ہے، اپنے بیوی بچے اور بہن بھی پیاری ہے، حسین کو سب کچھ پیارا ہے، لیکن حالت سجدہ میں امام نے سر کٹا کے بتا دیا حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے تو نانا کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے محبت ہے۔ میرا امام 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر 22,000 تلواروں میں نماز نہ چھوڑے، اور ہم 2-4 یاروں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی میں گئے تو نماز نہیں، کام دھندے پر گئے تو نماز نہیں، اسکول کالج میں یونیورسٹی میں گئے تو نماز نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بعد مرنے کے قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ پتہ ہے کہ کائے کا ہوگا؟ جتنا سال بھر کماتے ہو گورنمنٹ کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے، ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے کہ سال بھر کا ٹرن اوور کتنے کا، کتنا کمایا، کتنا انویسٹ کیا، کتنا بچایا، کتنی سیونگ۔
یہ سارا اکاؤنٹ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو گورنمنٹ کو؟ آپ بتائیے، جس کا ہماری کمائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم محنت مشقت کر کے کما رہے، اس میں گورنمنٹ کا کیا انوالومنٹ؟ اس کے باوجود گورنمنٹ آپ سے ہر سال حساب لیتی ہے۔ اگر آپ نے اکاؤنٹ نہیں شو کیا تو آپ کو نوٹس آ جائے گی انکم ٹیکس کی طرف سے، بہت زیادہ کروڑوں کا ٹرن اوور ہے تو آپ کے یہاں ریٹ پڑ جائے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جن کا ہماری کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر سال انہیں بھی مجبوراً ہمیں حساب کتاب دینا پڑتا ہے۔ تو جس رب نے سب کچھ عطا کیا ہے، کیا وہ قیامت میں ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اور وہاں آپ کی کمائی کا حساب بعد میں ہوگا، بینک بیلنس کا حساب بعد میں ہوگا، آپ کے خرچے کا حساب بعد میں ہوگا، آپ کی بیوی بچوں کا حساب بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ جی، اور بلند آواز سے، جن کو نہیں پتا وہ بھی سن لیں، کس کا حساب ہوگا؟ اس کے باوجود پڑھتے ہو؟ پتا ہے سب سے پہلا حساب نماز کا۔ جب ایگزام ہوتا ہے شروع، چاہے وہ 10th کے بچے ہو، چاہے 12th کے ہو، چاہے کسی کلاس کے، چاہے کسی مذہب کے، تو ایگزام سے پہلے ٹائم ٹیبل ملتا ہے کہ فرسٹ ڈے آپ کا انگلش کا پیپر ہے، سیکنڈ ڈے آپ کا میتھس کا پیپر ہے، تھرڈ ڈے آپ کا ہسٹری کا پیپر ہے۔ بتائیے، ٹائم ٹیبل ملتا ہے؟ بچہ اسی ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے کہ نہیں؟ پہلا پیپر انگلش کا، دوسرا ہندی کا، تیسرا ہسٹری کا، پھر 3 دن کی چھٹی، اس کے بعد میتھس کا۔ اب کوئی بچے سے کہے کہ بیٹا انگلش کی تیاری مت کر، ہندی کی تیاری مت کر، ہسٹری کی تیاری مت کر، پورا زور جو ہے وہ میتھس پر دے، وہ کہے گا پرچہ آج انگلش کا ہے، میتھس کیوں پڑھوں؟ پرچہ آج جو ہے ہندی کا ہے، میتھس کیوں پڑھوں؟ الجبرا سے پہلے 3 دن کی چھٹی ملے گی، تب الجبرا کی تیاری کر لوں گا، ابھی مجھے جو آج ایگزام دینا اس کی تیاری کرنے دو۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ پرچہ جس چیز کا سب سے پہلے ہوگا، تیاری سب سے پہلے اسی کی جائے گی، لیکن میری قوم کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ ساری تیاریاں تو کیے بیٹھا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری، اپنے مرنے کے بعد بچے کے کام دھندے کی تیاری، اپنے گھر بار کی تیاری، اپنے کھانے پینے کی تیاری، اپنے اوڑھنے پہننے کی تیاری، اپنے گھومنے پھرنے کی تیاری، تو انہیں دنیاوی اعتبار سے ساری تیاریاں کر رکھی ہے۔ لیکن اے مسلمان، کیا تو نے کبھی قبر کی تیاری کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی میدان قیامت کی تیاری کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمیں کبھی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے حضرت دعا کرے، اس سال میری بیٹی نیٹ کی تیاری کر رہی ہے، کوئی کہتا ہے دعا کرے میرے بیٹے کا انجینئرنگ کا لاسٹ ایئر ہے وہ کامیاب ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا 12th کی تیاری کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا یا بیٹی IAS کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کروانے، بیٹی یہ ایگزام دے رہی دعا کر دے، بیٹا یہ تیاری کر رہا ہے دعا کر دے، لیکن آج تک کوئی ایک بھی ماں باپ ایسے نہیں آئے جنہوں نے ہم سے آ کر یہ کہا ہو کہ حضرت دعا کر دیجئے میرا بیٹا قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، میری بیٹی آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانتے ہو ایک اللہ کے ولی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھے تھے، 30 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ اللہ اللہ، نہ کہیں آنا جانا، نہ کسی سے ملنا جلنا۔ جب چاروں طرف ان کی ولایت کے چرچے ہوئے تو لوگ خود ہی کھچے کھچے ان کے پاس چلے گئے ملنے کے لیے۔ 30 سال سے دنیا کو ٹھوکر مار کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف، دنیا کھچی چلی آئی ان کے پاس۔ ایک دن وہ بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے، مریدوں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ کے پاس لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، دکھی ہو کر آتے ہیں، سکھی ہو کر جاتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں، اطمینان سے مطمئن ہو کر جاتے ہیں، آج آپ خود ہی رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو جانتے اللہ والے نے کیا کہا 30 سال سے پہاڑ کی چوٹی پر آ کر بیٹھا ہوں، 30 سال ہو گئے، آج تک کوئی ایک بھی نہیں آیا جس نے مجھ سے کہا کہ میری آخرت کے لیے دعا کر دیجئے، میری قبر کے لیے دعا کر دیجئے، میری جنت کے لیے دعا کر دیجئے۔ کہتے جس دنیا کو ٹھوکر مار کر میں آ کر بیٹھا ہوں نا، میرے پاس لوگ اسی دنیا کے لیے دعا کروانے آتے ہیں، اسی دنیا کے لیے دعا کرواتے ہیں، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔
کہ کاش یہ سمجھتے تو صحیح کہ تم دنیا کے لیے دعا اس سے کروا رہے ہو جو دنیا کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں خواتین کے بھی بیٹھنے کا انتظام ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ بھی میرا یہ پیغام لیتی جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اپنے گھر کی عورتوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ آپ نے امام حسین کا سجدہ تو دیکھا نا میدان کربلا میں، اب آئیے ان کی بہن حضرت زینب کا بھی سجدہ دیکھ لیجئے۔ امام زین العابدین، امام علی مقام کے لخت جگر، میدان کربلا میں اہل بیت کے آخری چشم و چراغ، امام زین العابدین کہتے جب مدینہ منورہ میں ہم پر پریشر بنایا گیا کہ یزید کی بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو، تو شہر رسول میں فتنہ فساد نہ ہو، اس لیے ہم مدینے کو چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے۔ ہم مکے پہنچے تو کوفہ والوں کے خط ہمیں آنے لگے، آئیے ہمیں بچا لیجئے، آپ نہیں آئے تو ہم کو مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑے گی۔ ہم پر پریشر بنایا گیا کوفہ والوں کی طرف سے، ہم کوفہ کے لیے مکہ معظمہ سے نکلے، ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا، ہر کے لشکر نے ہم کو گھیرا اور کربلا میں لے کر آ گئے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اس پورے سفر میں میری پھوپھی حضرت زینب ہمارے ساتھ تھی، پورے سفر میں میری پھوپھی حضرت زینب ساتھ تھی، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ، مکہ معظمہ سے میدان کربلا، اور امام زین العابدین کہتے ہیں پورے سفر میں میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم نکلتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، ہم نکلتے ہیں کہیں جلسے میں جانے کے لیے، تو ہم نے دیکھا تقریروں اور جلسوں کے چکر میں کئی لوگ ایسے ہیں جو خود اپنی نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ جب نکلتے ہیں رات جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے تو نماز کی پرواہ نہیں، اور رات کے 3-4 بجے تک جب جلسے میں رہتے ہیں تو نماز فجر کی پرواہ نہیں۔ آپ سوچیں ہم تقریر کرنے جا رہے ہیں تو نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ میدان کربلا کی طرف نکلی ہیں اور نماز تہجد قضا نہیں کر رہی ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ہم کربلا کے میدان میں آگئے، کربلا میں کوئی 4 دیواری نہیں تھی، نیچے کوئی قالین و بستر نہیں تھا، تپتا صحرا تھا، آسمان سے سورج آگ اگل رہا تھا، ہم اپنے خیموں میں تھے۔ 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ، امام زین العابدین فرماتے وقت گزرتا رہا اور میری پھوپھی ہر رات اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی رہی، اور محبت سے کہیں امام زین العابدین فرماتے 7 تاریخ کو پانی بند، 8 تاریخ کو ہمارے خیمے میں پانی ختم، 9 تاریخ کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے پیاسے، یزیدیوں نے پانی تو بند کر دیا، میری پھوپھی نے تہجد بند نہیں کیا، تہجد ادا کرتی رہی۔ 10 محرم کو صبح سے جنگ کا آغاز ہوا، دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے جتنے تھے سب کو ظالموں نے شہید کر دیا، پھر ہمارے خیمے کو لوٹا گیا۔ امام زین العابدین فرماتے 10 محرم کا دن گزرا، مغرب کے بعد 11 تاریخ لگی، یہ 11 محرم کی رات ہم اہل بیت کے لیے جو کربلا میں تھے قیامت سے کم رات نہیں تھی۔ امام زین العابدین فرماتے یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے جسم کے ایک اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا، کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، کسی کو شہادت کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنے 72 لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں فرماتے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، ہمارے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، میری پھوپھی حضرت زینب باہر نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد چاروں طرف بکھری لاشوں کا جائزہ لیتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی بھی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے اور محمد کی لاشیں بھی پڑی تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی، ان لاشوں کو دیکھنے کے بعد میری پھوپھی نیچے بیٹھ گئی، تپتے ہوئے کربلا کے صحرا کی ریت کو اٹھایا، تیمم کیا، اور تیمم کر کے میری پھوپھی نے لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر نماز تہجد کو ادا کیا۔ جن کے گھر کی بیٹیاں
جن کے گھر کی بیٹیاں میدان جنگ میں تہجد قضا نہ کریں، کیا انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی فرض نماز چھوڑی ہوگی؟ بتائیے۔ اور آج ہمارے گھروں کی پوزیشن کیا ہے؟ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، علماء کی موجودگی میں تلخ بات، محرم کے نام پر ہم نے نہ جانے کتنے ڈھکوسلے بنا رکھے، محرم کے نام پر ہم نے نہ جانے کتنے ایسے رسم و رواج بنا رکھے جس کا حقیقت سے، دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے گھر کی عورتیں اسی کو اصل دین سمجھ کر کر رہی ہیں، طاق بھرنے جا رہی ہیں، منت مانگنے جا رہی ہیں، تعزیہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو سنیوں، کیا میرے امام کی قربانی اس لیے تھی تاکہ قیامت تک میرے نام پر تعزیہ اٹھایا جائے، میرے نام پر میلہ لگایا جائے، میرے نام پر ڈول نگاڑے بجائے جائیں، میرے نام پر گبارے اور حلوہ پراٹھا خریدا بیچا جائے، میرے نام پر مرد عورت کی خلط ملط ہو، میرے نام پر بے پردگی بے حیائی کا بازار گرم ہو؟ کیا میرے امام نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ قیامت تک میرے نام پر چندے وصولے جائیں، میرے نام پر نعرے لگائے جائیں، میرے نام کی منقبت لکھی جائے، میری شان میں قصیدے پڑھے جائیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یزید کربلا میں آیا تھا تو ذات کے لیے آیا تھا، اور امام کربلا میں آئے تھے اللہ رسول کی فرما برداری کے لیے آئے تھے۔ یزید طبیعت کے لیے آیا تھا، امام شریعت کے لیے آئے تھے۔ یزید دنیا کے لیے آیا تھا، امام دین کے لیے آئے تھے۔ یزید تخت و تاج کے لیے آیا تھا، اور امام علی مقام اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے آئے تھے۔ میدان کربلا سے تمہیں امام علی مقام کا سجدہ نہ ملا، میدان کربلا سے حضرت زینب کی تہجد تمہیں نہ ملی، یہ پتہ نہیں طاق بھرائی کہاں سے مل گئی، یہ پتہ نہیں ڈھول نگاڑے کہاں سے مل گئے، یہ پتہ نہیں تمہیں تعزیہ کہاں سے مل گیا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، امام علی مقام سے محبت ہے تو آج طے کر کے اٹھنا، ہم رسم و رواج والے حسینی نہیں ہیں، ہم واقعی صحیح معنوں میں اپنے امام سے محبت کرتے ہیں۔ امام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا سجدہ ادا کرتے ہیں، اور ہم گھر کے دسترخوان پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم کارخانے میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم سفر میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ہم شادی بیاہ میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ہم چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد نماز نہیں پڑھتے۔ آپ جانتے ہو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسا مسلمان ہو جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہو، ایسا معذور کے کچھ چل کر مسجد تک جا نہیں سکتا، لوٹا اٹھا نہیں سکتا، نل چلا نہیں سکتا، حوض میں ہاتھ ڈال کے وضو کر نہیں سکتا، ایسا معذور جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہوں، ایسے اپاہج مسلمان پر بھی نماز معاف نہیں۔ امام فرماتے ایک عورت کو لیبر پین ہو رہا ہے، درد ذہ ہو رہا ہے، ڈیلیوری کے لیے اس کو لیبر روم میں لے جایا جا رہا ہے، فرماتے اس کو اس درد کی حالت میں جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد سے کرا رہی ہے، اور ڈیلیوری کے لیے اس کو لے جا رہے ہاسپٹل کے وارڈ میں، میرے امام فرماتے ایسی حالت میں بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز بھی اس پر فرض، ہٹے کٹے ہو کر کھانے پینے کے لیے ٹائم ہے، 5 گھنٹے بیٹھ کر آئی پی ایل کا میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ورلڈ کپ کے چکر میں نماز قضا کرو گے، ٹی وی سیریل ڈراموں کے چکر میں نماز قضا کرو گے، زندگی گزرے گی یزید پلید کی طرح، اور زبان سے کہو گے حسینی ہے، حسینی ہے، یہ کھچڑے والے حسینی، یہ ڈرم والے حسینی، یہ دیگ والے حسینی، یہ محض زبانی جمع خرچ والے حسینی، یہ محض نعروں والے حسینی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محض رسم و رواج والے حسینی مت بنو، اگر یزید سے نفرت ہے تو یزیدیت سے نفرت کرو، اور حسین سے محبت ہے تو حسینیت سے محبت کرو۔ یزید کے پیچھے چلنا یہ طبیعت والوں کا کام ہے، اور حسین کے نقش قدم پر چلنا یہ شریعت والوں کا کام ہے۔ علماء سے پوچھو، فجر میں اپنے گھر کے بستر پر پیر پسارے پڑے رہنا یہ حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام ہے؟